یہ اصل میں اعتراض ہی باطل ہے، اعتراض ہی غلط ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے لا علمی اور اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر۔ کیونکہ اسلام تو حقوق دیتا ہے طلاق کے بعد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے، اور قرآن پاک اور احادیث اس بات کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں کہ جب عورت آپ کی نکاح سے نکلتی ہے، یعنی آپ اس کو طلاق دیتے ہیں، تو جب تک وہ اپنے عدت کے ایام گزار رہی ہے، آپ نے اس کو رہنا اور کھانا اس مرد کی ذمہ داری جس نے طلاق دی ہے۔ جب عدت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ حقوق ختم ہو جائیں گے۔ تو سوال تو لا علمی پر مبنی ہے کہ یہ اعتراض کر دیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ حقوق ادا نہیں کرتا، بلکہ اسلام کما حق و حقوق ادا کرتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں، اللہ پاک سورۃ طلاق میں فرماتا ہے کہ فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ تم میں سے جو صاحب مال صاحب وسعت ہیں وہ بھی اپنی عورت پہ خرچ کریں، اور جو کم مال والے ہیں جن کی آمدن یا جن کا مال کم ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس عورت کا خرچ اٹھائیں۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ معروف طریقے پر اس کا کھانا پینا اور اس کا پہننا، لباس مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تیسرا اللہ پاک فرماتا ہے أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ جس طریقے سے جس معیار سے جہاں تم رہتے ہو اسی طریقے اور معیار سے تم نے جو ہے اپنی عورت کو بھی رکھنا ہے۔ تو حقوق تو اسلام بالکل دیتا ہے، طلاق کے بعد بھی دیتا ہے، اور یہ تو وہ حقوق ہیں جو زندگی میں ہیں۔ سوال اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا، اور جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ طلاق سے تو رشتہ ختم ہو گیا، حقوق ہی ختم ہو گئے۔ جب حقوق باقی تھے اور رشتہ قائم تھا تب اس کی کتنی پاسداری اور حقوق کی ادائیگی کی گئی ہے۔ تو اسلام تو طلاق سے پہلے، یعنی جب معاشرت آپ کے قائم ہے، رشتہ قائم ہے، اس کے لیے ذمہ داریاں بتا رہا ہے، رہنے کی، کھانے پینے کی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم پر عورت کا رہنا، اس کا کھانا جو ہے معروف طریقے سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو ہماری تعلیمات ہیں۔ جبکہ ہم مغربی جو معاشرہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہے عورت کام بھی کر رہی ہے، عورت جو ہے وہ اپنی ضروریات خود پوری کر رہی ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اسلام پہ جب اعتراض کیا گیا ہے تو اسلام تو اس رشتے کے قائم ہونے سے پہلے اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی حقوق ادا کر رہا ہے۔ جبکہ ہم اگر مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ رشتہ قائم ہوتا ہے تب حقوق ادا نہیں ہوتے، بلکہ عورت خود ملازمت بھی کر رہی ہوتی ہے، عورت خود اپنی ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہے، اور مرد ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے۔ اور جو یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس خیال کرتے ہوئے عورت کا اس کو نصف جائیداد دی جاتی ہے، اگر اس قانون کا تجزیہ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ دی نہیں جاتی بلکہ یہ جائیداد دلوائی جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ اپنی جو ہے وہاں پر پراپرٹی اور جائیداد چھپا رہے ہوتے ہیں ایسے دنوں میں کہ جب ان کو جو ہے طلاق کے بعد اپنی بیوی کے حوالے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اور عام طور سے اسی قانون کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کی شرح اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہاں عورتیں جب دیکھتی ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے حقوق میرا شوہر ادا نہیں کر رہا، تو اسے یہی حربہ نظر آتا ہے کہ میں طلاق لے لوں اور میں اس کی جائیداد میں سے اتنا مال لے کر اپنی ضروریات کو پورا کر لوں۔ تو یہ ایک منفی پہلو ہے اس قانون کا، کوئی مثبت پہلو نہیں ہے۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ معاشرت کا جو درس دیتا ہے اور جو تعلیمات دیتا ہے وہ رشتے قائم ہونے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی دیتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معترض نے جو اعتراض کیا ہے وہ لا علمی پر تو پہلے ہی مبنی ہے، ساتھ میں یہ کسی حد تک احساس کمتری میں مبتلا ہیں، اور چونکہ ان کی جائیداد میں سے مال لیا جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی سوسائٹی اور کسی مذہب میں یہ قانون نہیں ہے تو ہم سے کیوں لیا جاتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر حسد میں اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے حقوق نہیں دیتا، جبکہ اسلام تو دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا منفی پہلو ہے مغربی قانون اور وہاں کے معاشرے کا کہ وہ ان باتوں میں، ان تعلیمات میں، ان آداب زندگی میں ہر اعتبار سے جو ہے وہ پستی کا شکار ہے۔
اور اسی تعلیمات اور اسی اصول کے ذریعے اسلام جو ہے ہر اعتبار سے اپنی معاشرت میں انتہائی منظم اور مرتب اور منظم ہے، اور تمام مذاہب اور تمام مراسم اور تمام قسم کے رواج اور قوانین سے الحمدللہ فائق اور بالاتر ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔